سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 109 اور 110 جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ اس کا سن لیں۔ اور وہ اللہ کی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا پتہ کہ جب وہ آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور ساری چیزیں ان کے آگے گروہ در گروہ اکٹھی کر دی جاتی، جب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، یہاں الا کہ اگر اللہ چاہے، لیکن ان کی اکثریت مبتلائے جہالت ہے۔ یہ آیات بڑی سخت ہیں۔ ان آیات کے اندر اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو گفتگو یہ کی گئی ہے کہ نبی آپ نے توحید اور رسالت اور آخرت کے حق میں جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ واضح اور صاف صاف دلیلیں دینی تھی نا، وہ آپ نے دے دی۔ یہ اگر سمجھنا چاہتے تو ان باتوں کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کام کیا شروع کر دیا؟ انہوں نے اے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ انہوں نے آ کر کے آپ سے معجزے طلب کرنے شروع کر دیے۔ اب معجزے طلب کرنے کا جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا نا، وہ یہ اپنایا کہ انہوں نے اسی اللہ کی قسمیں کھانی شروع کر دیں کہ جس اللہ نے رسول اللہ کو اپنا نبی بنایا، یعنی ایسا داؤ کھیلنا شروع کیا کہ جس کے ذریعے سے اہل ایمان دھوکے میں آ جائیں۔ مشرکوں کا یہ کام ہوتا ہے اور باطل پرستوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ حضرت امام حسین رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے، وہ ان کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، ہم بھی ان کے، لیکن ٹھیک ہے نا، لیکن سے کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ جو کام شروع کیا، انہوں نے مسلمانوں کو اور اپنے ہم قوم وہ افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے متاثر ہو رہے تھے، تو دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے رسول اللہ کی صداقت سے متاثر ہو رہے تھے، اور دوسری طرف وہ مسلمان جو متاثر ہو چکے تھے۔ اب دونوں کو پاؤں سے نکالنے کا ایک ہی حربہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جائے جس میں ایک شرط باندھ دی جائے کہ اگر یہ شرط رسول اللہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر دیں تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ یہ شرط پوری نہ کریں تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ متاثر ہو جانے تھے۔ ایک وہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن متاثر ہو رہے تھے، اہل کتاب کہتے تھے باتیں تو رسول اللہ دلائل بڑے اچھے پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ مسلمان جو ہو چکے تھے، ان کو بھی ان کے دلوں پہ بھی اثر ڈالنا چاہتے تھے کہ جب یہ سچے رسول ہیں خدا کے تو اس شرط مان لینے میں کیا حرج ہے،
اس شرط کے مان لینے میں کیا حرج ہے؟ اور یہ شبہ اٹھتا تھا کہ کیوں نہ یہ شرط مان کر میدان ہم جیت لیں. یعنی یہ کتنا اثر ہے. دعوت حق جب چلتی ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو اس کے اندر امام یا امیر ہوتا ہے، وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اپنا بھی نچلا طبقہ، ہاں جی، کہ مرزا محمد علی کو چاہیے تھا کہ مفتی طارق مسعود سے مل لیتا، ہاں جی، نچلا بھی طبقہ جو ہے نا اپنی جگہ سے. اب یہ میں نے اس لیے آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے. جب یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کو گھبرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. عمران خان جیسے فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آدمی جو ہے نا کہتا کہ سر جی اس بات کے مان لینے میں کیا حرج ہے. یہ ہم پہ بھی آیا تھا، ہم بھی مولانا صاحب کو کہتے تھے کہ آپ ان کی یہ بات مان جائیں، ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے کو پیاروں کو بھیج دی، جیسے رسول اللہ کے پاس حضرت اسامہ کو بھیج دیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حضور کے پیارے تھے نا حضرت اسامہ، تو آپ اگر فاطمہ کا ہاتھ مخزومیہ کا نہ کٹوائیں تو اس میں کیا حرج ہے، دیے ڈال دیں. چودھریوں کی بیٹی ہے، نمبرداروں کی لڑکی ہے. تو آپ، اللہ نے فرمایا ان کا اصل یہ ذہن ہے کہ یہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ کام شروع کر دے. فرمایا اللہ پاک نے کہ جب یہ بات انہوں نے یہ کہنی شروع کر دی، یہ کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر نبی ہمیں معجزے دکھا دے، پے در پے، معجزے پہ معجزہ جو ہم ڈیمانڈیں کرتے ہیں، ہاں جی. اس وقت سب سے بڑا ان کا یہ تھا کہ یہ جو کوہ صفا ہے نا، اس کو مادہ پرست تھا، تو مادیت کا ایک تقاضا کر دے بھی سونے کا بنا دے. تو اس کے اندر کہا لا یؤمنن، یہ تاکید کا نون لگایا ہے اور پیچھے لام لگی ہے، ایسے ہی ہے، لام تاکید، ہاں سکیلہ لگا دی. جب سکیلہ لگ گئی تو پھر اس کے اندر کیا ہوگا، شدت آ گئی. شدت اور زور پیدا ہو کے بن گیا کہ ہم ضرور ضرور ایمان لے آئیں گے. ہے ہی نہیں، چارہ ہی کوئی نہیں، ایمان لے آئیں گے. یہ تو لکھ لو، نہ لاؤں ایمان، مجھے حاجی کا لڑکا نہ کہنا، مجھے شیخ کا پتر نہ کہنا، مجھے فلانے کی یہ نہ کہنا. ایسی بات کرو اتنے یعنی کہ دوسرا جو فریق ہے نا وہ پاؤں سے نکل جائے. وہ کہتے ہیں یار اتنا مضبوطی طور پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی بات ہی ہوگی نا. ہاں جی، یہ کافروں کے رنگ ڈنگ ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ پرانے کافر ہیں یا آج کے کافر ہیں، ان کے بارے میں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے انما الآیات عند اللہ، معجزے میں نہیں دکھاتا، معجزے دکھاتا ہے اللہ، کرامتیں دکھاتا ہے اللہ. یہ میرے ہاتھ پر تو ظاہر ہوتے ہیں پر اس کو ظاہر کرنے والا ہے اللہ. اور مجھے اس میں اللہ نے تصرف نہیں دے دیا کہ جب چاہوں میں معجزہ دکھا دوں، کہ اختیار دے دیا. وہ طلحہ آج آیا نہیں، ہاں جی، سویا رہتا ہے، پھر وہ آ کے مجھ سے بحثیں کرنی شروع کر دیتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے میرا. آ کے درس میں وہ آتا نہیں، سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہانے بناتا ہے جی مجھے بخار ہے، اسرا پھرنا ہے سارا دن. یہ سارے میرے مریدوں کا رولا ہے کہ درسوں میں آتے نہیں، جہاں میں یہ بحثیں ڈسکس کرتا ہوں، اور جمعے بھی نہیں سنتے، اور پھر میرے سے وقت مانگ کر میرا سر کھانا شروع کر دیتے ہیں. آ کے کل بھی ایک آیا ہوا تھا، تو وہ کہتا جی میں نے کہا میں جاتے جاتے دو چار مسئلے پوچھ لوں، اور جمعہ میں نے سننا نہیں، درس میں نے سننا نہیں، اس لیے آپ مجھے الگ سے آپ کو، اس لیے اب چونکہ میں رہ اتنا سا گیا ہوں کہ میری کارکردگی آج بھی مجھے بیٹھنا پڑ گیا، ساری رات 1 منٹ نہیں سو سکا میں.
تو تکلیف اس لیے میں نے ترک ملاقات کر دی کہ آنا ہے آ کر سن لو، نہیں تم میری طرف سے جہنم جاتے ہو، جاؤ، میں نے کوئی ٹھیکہ لے لیا تمہارا؟ ہاں جی، جب بلاتے ہیں تب لوگ تم آتے نہیں سننے کے لیے، ہر موضوع تو میں نے ڈسکس کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا انما الآیات عند اللہ، تصرف کا انکار کر دیا اللہ نے کہ نبی تصرف نہیں کر سکتا، جب نبی نہیں کر سکتا تو نچلوں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، فرمایا اب نبی کے دیکھیں تصرف کی یہ صورت یہ ہے، کتنی علمی بات میں آج آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ ذرا گھوم کے سامنے آ جائیں نا اس طرف، تاکہ میرا نا زیادہ گردن نہ موڑنی پڑے مجھے، اور ادھر ہو جائیں آپ بھی، ضیاء کے آگے آ جائیں۔ ہاں، وہ اللہ پاک نے تصرف کے بارے میں دیکھیں، ایک تصرف یہ کہتے ہیں جی نبی بچے دیتے ہیں، ہاں جی رزق دیتے ہیں، یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں۔ اب بچے دینا تصرف کا دوسری چیز ہے، سیکنڈری چیز ہے، ثانوی جگہ پر کھڑی ہے یہ چیز، یعنی تصرف کا ثانوی فائدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے بچے دے، ضرورتیں پوری کرے، مد امدادیں کرے۔ اصل چیز تو تصرف کا نبی کو پہلے اپنی ذات منوانا ہے، اس تصرف کے ذریعے سے اگر نبی اپنی ذات ہی نبی ہونے کی نہ منوا سکے تو پھر اس تصرف کا کیا فائدہ؟ اصل چیز تھی کہ اس تصرف کے ذریعے سے نبی معجزے کر کر کے ان کو دکھاتے، پہلے تو منواتے کافروں کو جن کے ایمان کی پڑی ہوئی ہے، بعد میں دیتے مومنوں کو جو مومن مانگتے، ان کی مددیں کرتے۔ پہلا نمبر کن کا ہے؟ کافروں کا، کیونکہ وہ نبی کو مان نہیں رہے ہیں، اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر اپنا تصرف دکھاتے کہ میں یہ خدا نے مجھے طاقت دے دی ہے، اب میں یہ سارے کام کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو یہ کہتے ہیں وہ بھی تصرف اس طرح کا ہی ہے کہ ہر وقت وہ نہیں بیٹھے رہتے تھے، 24 گھنٹے وہ جس کو ہاتھ لگاتے تھے ایسے ہو جاتا تھا، اس کو ہو جاتا تھا۔ ایک مخصوص وقت میں کچھ چیزیں ان کے ہاتھ سے ظہور ہوئیں، پرماننٹلی نہیں، پھر تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رومی بادشاہ لے جاتا، وہ جو ہے وہ کہتا لو یہ تو ہمارے کام کا آدمی ہے، اس کو شاہی طبیب بنا دیا جائے اور ہمارے دربار میں ہر وقت یہ رہا کریں، اور وہ کیا کرتا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا علاج کراتا، جب بیمار ہوتے عیسیٰ کا ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو جو وہ لے کر نہیں نہ گیا، اور وہ جو ہر وقت یہ ہوتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا یہ کبھی کبھی کرتا ہے، تو یہ تو بڑے کام کا بندہ تھا۔ دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کام کے بندے تھے، تو عزیز مصر نے ان سارے خزانے ان کے حوالے کر دی، ان کا بندہ تو بڑا صحیح ہے، تعبیریں بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، دلائل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ دلیلیں جو ہے نا یہ میں آپ کو بات بتاؤں، بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملنی، سمجھ گئے نا، یہ زندگی کا نچوڑ ہے، یہ راتوں میں سوچی ہوئی ہیں، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل بندے کو آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی ان سے کہیے کہ نشانیاں تو ساری میرے اللہ کے پاس ہیں، تو آپ ان کو نشانیاں نہیں دکھا سکتے خود سے، اور تمہیں کیا پتا کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب پہلے تھا کہ نشانیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر اس کے بعد کفار کو جواب دیا گیا اور مسلمانوں کو اللہ کا قانون بتایا گیا، سنت الہیہ بتائی گئی کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ یہ معجزے دکھانے، یہ جواب دیا گیا اور صحیح جواب دیا گیا۔ جو وہ شرط تھی نا کہ تم لوگ ہمیں معجزے دکھاؤ، اب اس کا جواب ہے یہ، وہ کیا ہے شرط، وہ ان کا ایک قسم کا سوال تھا، یہ اس شرط کا جواب دیا گیا، کل کہہ دیجئے۔ تو فرمایا
کہ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغمبر کے منہ سے اعلان کروا رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے کہ یہ معجزے میرے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اگر اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دکھا بھی دیے جائیں تمہیں کیا پتہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، تم علم غیب نہیں رکھتے، نبی کا علم غیب کا بھی انکار کر دیا اللہ نے۔ پہلے تصرف کا انکار کیا، تصرف سے اختیار جاتا رہا، اختیار کے جانے کے بعد علم غیب بھی جاتا رہا۔ جب اختیار اور علم غیب دونوں چلے گئے، حاضر ناظر بھی ختم ہو گیا، نور بشر کا مسئلہ بھی جاتا رہا، اور اب یہ سارا مسئلہ یہی تھے 4 قصے سو یوں بے باک ہو گئے، سمجھ گئے؟ یہ حساب بے باک کر دیا گیا ان سے۔ نکالنے پر جب ہم آتے ہیں آیتیں آ جاؤ ہم دکھا دیتے ہیں، وہی مطالبے جو دوسروں کے ہیں۔ فرمایا مجھے کوئی اختیار نہیں، کیونکہ پیغمبر کا اصلی کام کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا اصلی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اللہ کے خوف سے، اور لوگوں کو خوشخبریاں دے اللہ کی۔ یہ پیغمبر کا اصلی کام ہے۔ پیغمبر کا اصلی کام معجزے دکھانا نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے لوگوں کی جو ہے فرمائش پر اور آپ ان معجزے دکھانا یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں، بلکہ پیغمبر کا فریضہ منصبی ہدایت کا کام ہے، معجزے دکھانا نہیں۔ ہدایت کا کام ہے، معجزے دکھانا نہیں۔ اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا تو 4 چیزیں میں نے ان کے 2 کا رد کیا، 2 کا خود بخود ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ انما الآیات عند اللہ، معجزے دکھانا آپ کا کام نہیں، آپ تصرف نہیں کر سکتے ہیں نبی، آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ وما یشعرکم وما یشعرکم، آپ کو کیا پتہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ یہ دکھانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ علم غیب کا بھی رد ہو گیا، یعنی تصرف بھی جاتا رہا، علم غیب کا بھی رد ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہ کرے، اللہ نے فرمایا اب اس کے اندر سے کیا نکلا کہ اللہ نے فرمایا نبی معجزے نہیں دکھانے، معجزوں کے اوپر ساری دنیا چل رہی ہے۔ فرمایا سنت الہیہ یہی ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا وما یشعرکم میں ضمیر خطاب جمع کی بھی ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ پیغمبر کو بھی رد ہو گیا، اور ادھر سے ساتھ مسلمانوں کا بھی رد ہو گیا، جن کا یہ دل چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو کوئی معجزہ یار دکھا دیں تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ شدید خواہش جو تمہارے اندر ان کی باتوں سے پیدا ہو گئی، یہ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات باطل پرستوں کی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جس سے اہل ایمان بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے ایمان، ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو، سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی مانگتا ہے، مانگنی تو عشق کی سلامتی چاہیے، جی اللہ کے دین پر استقامت کی سلامتی مانگنی چاہیے۔ ایمان لانا مسئلہ نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد استقامت مسئلہ ہے، کھڑے رہنا اس بات پر، اپنے قرآن پر اس قدر جم جانا۔ یہ جو کچے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے پاؤں سے جب یہ نکلتے ہیں، فرمایا ان کو یہ بھی مسلمانوں میں یہ بحث ہو گئی، بحثیں ہو رہی تھی، گرما گرمی کی بحث تھی، جناب پکیا ہوا کام، اس میں یہ بات ذہن میں مسلمانوں کو بھی بیٹھ گئی بھی معجزہ دکھانے میں کیا حرج ہے، جی ہم کہہ دیں گے نبی پاک سے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، معجزہ کر کے دکھا دیں گے۔ اللہ نے کہا میں نے یہ بات ہی جڑ سے نکال دینی۔ اللہ پاک نے یہ فینٹیسی اور فکشن کی جو دنیا ہے، معجزوں کی، کرامتوں کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے
اللہ نے فرمایا اس طرح تو کل کوئی بندہ بھی کوئی شعبدہ بازی کھیلے گا تمہیں اپنے پیچھے لگا لے گا. بات دلائل پر رکھو، وہ آپ کو آ کے معجزے تو دکھائے گا، اس طرح کے کرامتیں دکھائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام کا اس کے بارے میں بھی کوئی آدمی بھی دجال کے پاس نہ جائے. کیا فرمایا؟ کوئی آدمی بھی دجال کے پاس نہ جائے، کیونکہ جو اس کے پاس جائے گا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کہ وہ بندہ جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ ان کو تم کو خبر ہی نہیں رکھتے کہ جب وہ ایمان نشان آ جائے گا یا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائشی معجزات کا سارا انکار کر دیا ہے. تو صاحب معجزہ کی نبوت کے قائل ہونے کے لیے کوئی معجزہ متعین نہیں کیا اللہ پاک نے. اللہ نے اب ان کی عناد کی وجہ اللہ پاک نے بتائی ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور کھاتے کیا ہیں؟ قسمیں. کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ کی. ہاں جی، شرک کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم توحید کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم لا الہ الا اللہ اے پڑھ دیں نہیں. لیکن تو بھی تا محمد رسول اللہ مان، تو بھی تا محمد رسول اللہ مان، مینوں کلے نوں لا الہ پڑھائی جانا ہے. تے اسی پھر انہوں کہنے ہیں تو محمد رسول اللہ تے زور نہ دے، لا الہ تے دے، تے پھر محمد رسول اللہ پکا ہونا جے لا الہ تیرا پکا ہو گیا. سمجھنا نا؟ تو لا الہ نہیں مانتا، ساڑھے تے محمد رسول اللہ نے نام مننے دا الزام، کہ آپ لا الہ نہیں مانتا، اسی تے لا الہ دا منن دا الزام. یہ ہے آپس میں مشرک اور گستاخ کے فلسفے کے درمیان میں اصل بات، کہ آپ انہیں کہتے تم لا الہ مانو، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ مانو. یہ ہے وہ امت کا جھگڑا جس پہ اعلیٰ حضرت پھنسے بیٹھے ہیں اور ادنا حضرت ادھر پھنسے بیٹھے ہیں. سارے ایک ماشے ہو رہے ہیں اس امت کے اندر. سمجھ گئے؟ اصل میں معجزے کی ایک صورت یہ ہے کہ معجزہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پھر دکھاتے ایسے موقع پر؟ یہ ایک سوال ہے کہ بلا شبہ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو کے اندر جو امتحان رکھا ہے نا، وہ معجزوں کے اوپر نہیں رکھا، وہ خالصتاً علمی دلائل کے اوپر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کوئی قدرت میں، اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجبور ہے کہ اس نے کائنات کے نظام کو ایک بندے ہوئے اصول کے تحت کر دیا ہے، اب وہ اس میں ترمیم نہیں کر سکتا. اللہ قدرت پوری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا رکھتے ہیں؟ قدرت پوری رکھتے ہیں. اب یہاں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قدرت پوری رکھتے ہیں اس کے اندر، پھر یہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اصل میں یہاں دو چیزیں ہیں. معجزے کا وقوع جو ہے وہ دو چیزوں کے پر مبنی ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے موافق حکمت اور دوسری ہوتی ہے خلاف حکمت. اللہ اس پلان کی موافق جو حکمت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں. وہ معجزہ جو اس پلان کے موافق حکمت ہوتا ہے، جو فائدہ دیتا ہے اس پلان کو، وہاں معجزے کا ظہور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جہاں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ خلاف حکمت ہے، یہاں معجزہ نہیں دکھانا چاہیے. اس لیے کسی مخصوص اور متعین معجزے کو جو فرمائشی طور پر ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہم نے دکھانا، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کی جو دعوت ہوتی ہے اس کی تصدیق اور تقویت کے لیے ہوتا ہے. اس کی تصدیق اور تقویت کے لیے ہوتا ہے. اب وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا معجزہ جو ہے وہ نبی کی تصدیق اور تقویت کے لیے ٹھیک رہے گا اور کون سا معجزہ ٹھیک. اچھا،
اب آپ پوچھتے ہیں کہ اب آپ کا پھر سوال ہے، یہ علم کلام جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ بڑی بڑی بحثیں اس کے اوپر ہوئی، یا آپ درس نظامی کی کتابوں میں پڑھیں گے حیران ہی ہو جائیں گے وہاں پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا خلاف حکمت ہے اور کون سا موافق حکمت ہے؟ یہاں پھر ایک سوال پھر پیدا ہوتا بھی، خلاف حکمت کو سمجھنے کے لیے اتنے علم کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس علم کے تحت وہ حکمت جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے، اور علم کو سمجھنے کے لیے ویسی اس ذات جو صفات علم ہے وہ ویسی چاہیے جیسی ذات ہے۔ اب ذات ہے لامحدود، صفات بھی ہیں لامحدود، اور وہ ہے بھی خالق، تو یہاں پر آ کر کے سمجھ آیا کہ وہ ہی اسی کو پتہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں وہ خلاف حکمت ہیں اور خلاف حکمت نہیں۔ ہم ہیں محدود، ہم محدودوں کو وہ لمبا سفر کرنا پڑے گا۔ ایک مشین ہے، وہ آپ کی جھال پر سے لے کے اور جناب آپ نے مشین بنائی ہوئی ہے وہ ستیانے تک کی لمبی چوڑی، تو آپ کو اتنا ہی میں بتا دیتا ہوں کہ یار اس کا فلانا پرزہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہتر ہے یا آپ کو وہاں سے شروع کرایا جائے، اتنے میں آپ کی ساری وہ مشین عمر ہی بیت جائے ساری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کہ میرے اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ خلاف حکمت ہے، اس لیے میں اس کو خلاف حکمت ہی مانتا ہوں، کیونکہ یہ ہے ایمان باللہ، ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سارا چلتا ہے۔ کافروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز ہے وہ آپ کو 1200 سال کے بعد تجربے کے بعد سمجھ آئی کہ یہ تو ہمیں پے در پے نسلوں در نسل ہم نے یہ قانون بنایا جس کی وجہ سے تباہی آ گئی، وہ بہتر ہے یا ایک آدمی آپ کو پہلے ہی بتا دے کہ تباہیوں سے پہلے بتا دے بھی یہ کام نہ کرو یہ تباہی لے آئے گا، تو ہمارے حق میں کیا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو میں کہہ دوں بھی یہ زہر، اس کے اندر زہر ملا ہوا آپ نہ پئیں، یہ بہتر ہے کہ آپ اسی وقت اس کو چھوڑ دیں، یا یہ بہتر ہے کہ آپ پیتے وقت مر رہے ہیں تو آپ کہ کاشی تمہیں تو صحیح کیا سی، سمجھے نا؟ یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے یہ بات بتائے، یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے؟ یہ عقل کی باتیں ہیں، سمجھ گئے نا، جو ان کی عقلوں میں نہیں آتی، کافروں کی عقلوں میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم ان سے کہتے ہیں، یہ جتنے سیکولر ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں قوانین بناتے ہیں، نہیں جی یہ قانون، ہم انہیں کہتے ہیں یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، انسانیت برباد ہو جائے گی۔ اب جب انسانیت برباد ہو رہی ہے، اب ان کو پتہ چلا کہ اوہو یہ تو انسانیت برباد ہو رہی ہے جی، ہم نے بندے کو کہا تھا کہ تم بندر کی اولاد سے ہو، وہ واقعی بندر بن گیا، بندہ وہ واقعی بندر بن گیا۔ دیکھیں کسی نظریے کی چھاپ جب انسانی ذہن پر لگ جاتی ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، چاہے بندہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ انہوں نے بس اتنا ہی بتایا ڈاروین نے کہ ہم بندر ہیں، پورا یورپ آپ انٹرٹینمنٹ سپورٹس میں نت نئے جو تجربے کر رہے ہیں جس میں ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں، مر رہے ہیں، بندروں والی حرکتیں شروع کر دی انہوں نے، کیونکہ لاشعوری طور پر انہوں نے اس کے نظریے کو قبول کر لیا، سائنس کو اپنا ماں باپ بنا لیا، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر سائنس کی حاکمیت ہو گئی، وہ لاشعور میں اس کی حاکمیت کا تسلط ہو گیا، تسلط ہوا تو اس کا نتیجہ تن کیا ہوا؟ وہ بندروں کی طرح کا کام کرنے لگ گئے۔ تو مسلمانوں کے بھی اس وہم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ پھر فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نظروں کو پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جیسا کہ شروع میں ہم نے ان کو پھیر دیا ان کی نظروں کو کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو کیا کریں گے؟ ان کی اسی سرکشی میں ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ اب قانون بیان ہو رہا ہے، اور عناد کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ دو کام ہوئے ہیں ان سے، دو چیزیں تھیں
جس کی وجہ سے انہیں ہدایت ملنی تھی، لیکن ان کی ضد اور عناد نے ان دو چیزوں کو ڈیمیج کیا۔ نقلب افئدتہم، ان کے دل وہ بھی ڈیمیج ہو گئے، وابصارہم، دوسری ان کی آنکھیں بھی ڈیمیج ہو گئیں۔ دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ حق طلبی، دل کا کام کیا ہے؟ اور آنکھ کا کام کیا ہے؟ حق بینی۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، حق بینی اور حق طلبی۔ حق دیکھنا، حق دیکھنا بڑا مشکل کام ہے، حق دیکھنا، اور حق کی طلب رکھنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ہدایت نہیں آتی، یہ پکی بات ہے، یہ کبھی بھی حق طلب نہیں ہوتے۔ جب یہ ضدی ہوتے، ان کے اندر ایک تعصب اور دشمنی ہوتی ہے، حق کی طلب اور تلاش سرے سے ان کے اندر نہیں ہوتی، تو ہدایت پھر انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اور جب یہ ان کی دل حق طلبی اور حق بینی کی طرف یہ قصدن نہیں جاتے، ارادہ تن نہیں جاتے، آپ جتنے بھی دہری ہیں ٹائم ہی نہیں ان کے پاس۔ آپ جس بندے کو طلب ہوتی نا، وہ آدمی لازمی طور پر اس جگہ پر بار بار جاتا ہے جہاں کی اسے طلب ہوتی۔ جس کو وہ اگنور کرتا ہے نا، یا لائٹ لیتا ہے، یا اس کی ترجیحات اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ وہاں جاتا ہی نہیں ہے۔ اندر کی جو تڑپ ہوتی ہے نا، حق جو ہے نا، حق شدید تڑپ رکھنے والے کو ملتا ہے، شدید تڑپ رکھنے والے کو، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ترجیح کس کو دیتا ہے۔ ترجیح جس نے اللہ کو سیکنڈری رکھا نا، اللہ بھی اسے سیکنڈری رکھتے ہیں۔ جو اللہ کو ترجیح اول پر رکھتا ہے، اللہ بھی اسے ترجیح اول سے رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں۔ آپ کا پہلا ہی دل یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور یہ میں نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، تمہاری بڑا چاہتا ہوں کہ میں صبح کے وقت اٹھوں، نماز پڑھوں، چاہتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے اللہ کا دوست بننے کا۔ ہاں جی، اللہ کا دوست بننے کے لیے پہلے نبی کا دوست بننا پڑتا ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نبی کا دوست وہ بنتا ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، نبی کے طریقے پر چلتا ہے۔ کیا قرآن میں آیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم کہتے ہو تم اللہ کے دوست، محبوب، معشوق بننا چاہتے ہو، تو یہ ان سے کہو کہ میرے دوست بننے کے لیے تیری اتباع کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تیری ان کی اتباع۔ اگر تو یہ واقعی دوست بننا چاہتا ہے اور فجر پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ محمد کی طرح رات کو سوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرح سونا نہیں، راتیں جاگنی، پھر صبح کہنا میں نے تہجد نصیب ہو جائے، کاش صاحب میرے سے دعا کر دو۔ نصیب ہوئی ہے، جو ایمان لے آیا اس کو تہجد نصیب ہو چکی، نصیب ہے کہ تقدیر میں لکھ دی جائے، تو لکھ دی اللہ نے کہ مومن کی تقدیر میں لکھ دیا حصہ کہ جاؤ تم مجھے پکارو تہجد کے وقت میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اب تم کو زبان بھی تم ہی ہلواؤ، ہاں جی 2 بجے تک میں نیٹ چلاؤں، ہاں جی رات ساری کتے کی طرح پھروں، ہاں جی سارے کام کروں، موجے بھی کروں، شادیوں پہ بھی ناچوں گاؤں، ہر کام کروں، اینڈ پہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے دوست میں لکھ لے۔ بڑے نئے طریقے ہیں اللہ کے دوست بننے کے لیے۔ ابراہیم کی طرح شہر چھوڑنے پڑتے ہیں، چکھاؤں میں جلنا پڑتا ہے، باپ داداؤں کی دولت کو لات مارنی پڑتی ہے، اور بڑھاپے میں ہجرتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، اور اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، بچوں کو راہ خدا میں دینا پڑتا ہے، بیویوں کو دور چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کا دوست بننا ہے،
اللہ کا دوست بننے کے لیے بھائی جان عہدے، مال و دولت، بیویاں، گاڑیاں، دنیا کی نعمتیں چھوڑنی پڑنی، چھوڑنی پڑنی۔ زمخشری کہتے ہیں، کشاف لکھی انہوں نے زمخشری کا قول ہے کہ میں نے کتاب کو حسین لڑکی کے ساتھ وصل کرنے سے بھی زیادہ، مزہ لینے سے بھی زیادہ میں نے کتاب کو ٹائم دیا، کسی عورت کو ٹائم نہیں دیا۔ مجھے اتنا مزہ کسی دوشیزہ سے ملنے سے نہیں آتا، اس سے بوس و کنار کرنے سے مزہ نہیں آتا جتنا مجھے کتاب پڑھنے پہ آتا ہے۔ میں نے اپنی راتوں کی قربانیاں شرابوں میں نہیں گزاری، میں نے اپنی راتوں کی قربانیاں دی ہیں قرآن کو پڑھنے میں۔ میں نے اس علم کے سیکھنے کے لیے لمبے سفر طے کیے ہیں، میں نے بھوک اور پیاس کاٹی اور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اس علم کو اہمیت دی ہے۔ اب بھی تو کہتا ہے کہ تو میرے برابر ہو جائے گا، اپنے مخالف سے کہتا ہے کہ اب بھی تو کہتا ہے کہ تو میرے برابر ہو جائے گا۔ علم اور خواہش نفس یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کے میں نفس کی خواہشیں بھی پوری کروں اور علم بھی، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، ناممکن۔ آپ کہتے میں قرآن میں غوطہ زن ہو کے قرآنی بن جاؤں، القرآنیون، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بن پڑھے، بن سمجھے، بن کوئی کام کیے آپ کو قرآن اپنا آپ دے دے گا؟ قرآن ایک با حیا حجاب والی کتاب ہے، یہ ہر نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ جو اس کا پردہ کھولنا چاہتا ہے وہ اس کا محرم بن جائے، جو اس کے اندر گھسنا چاہتا ہے وہ اس کا محرم بن جائے، وہ اس کو وقت دے، اس کے پاس بیٹھے، اس پہ تدبر کرے، اس پہ غور و فکر کرے۔ اگر موبائل اور قرآن میں سے موبائل غالب آ گیا ہے پڑھنے میں، تو قرآن کبھی بھی آپ کو اپنا پردہ نہیں کھولنے دے گا۔ آپ لاکھ کوشش کریں، یہ الٹا آپ سے جنگ کرنے لگ جائے گا، اور جو قرآن سے جنگ کرے گا کیا وہ بچ جائے گا؟ قرآن تو اس کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ قوموں نے جنگ کی، قومیں تباہ ہو گئیں، مشرکین نے جنگ کی، تباہ ہو گئے، یہود و نصارہ نے جنگ کی، تباہ ہو گئے۔ ہم نے خود اس قرآن سے جنگ کی، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ قرآن اپنے ساتھ جنگ کرنے، ہمیشہ فتح قرآن کی رہتی ہے، ایک بات ذہن میں آپ اپنے رکھ لیں۔ وہ فرد جنگ پر آ جائے تب تباہ، وہ قومیں جنگ پر آ جائیں تب تباہ، وہ اکیلی قوم آ جائے تب تباہ، قرآن کے اپنے ماننے والے جنگ پر آ جائیں تب تباہ، اور قرآن کے منکر آ جائیں تب تباہ۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نبی ان کے اندر نہ حق طلبی ہے نہ حق بینی ہے، اس لیے 1000 معجزے بھی دیکھ لے یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کما لم یؤمنوا بہ اول مرتين، جس طرح دعوت کے شروع میں یہ انہوں نے بدکے تھے نا، اسی طرح دعوت کے درمیان میں بھی آ کے یہ جو معجزے طلب کر رہے ہیں، انہوں نے شروع میں ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے اب بھی ایمان نہیں لے کر آنا۔ اب تو ان کو بحثیں کرتے 10 سال ہو گئے نا، نبی سے 8 10 سال بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ ہاں جی، وہ جو طلقاء ہیں وہ نبی علیہ السلام سے جب تک جنگی لڑ کے زیر ہو کے مکہ فتح نہ ہو گیا اتنی دیر تک، فرمایا وَنَذْرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ جو آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ایک قانون بنایا ہے کہ یہ اس قانون کے تحت ان کو جو مرض ہو گیا تھا نا، ان کو جو مرض ہو گیا تھا
اس کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قانون کے تحت یہ اپنی خود پرستیوں میں چونکہ مگن ہیں تو ہم نے ان کو اپنی خود پرستیوں میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے، یہ اپنی ذات کے شر میں مبتلا ہو گئے، وَمِن شر نفسی کے جو ہے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ اب اپنی ہی پوجا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خود پرستی کیا ہوتی ہے؟ اپنی پوجا ہر آدمی کرتا ہے، خدا پرستی سے خود پرستی تک میں نے ایک موضوع بنایا تھا، جیسے خود فراموشی سے خدا فراموشی تک، یہ جمعہ میں نے ایک پڑھایا تھا۔ تو خود پرستی نے ان کی فکر و نظر کی صلاحیتیں چھین لی ہیں، اب یہ ہو گئے بینگے۔ کیا ہو گئے؟ دیکھیں نا، بینگا اس طرف کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو نگاہ اس کی کسی اور طرف کو ہوتی۔ اللہ نے فرمایا آنکھیں ان کی ختم ہو گئی ہیں، اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اب ان کا اصل مرض جو تکذیب کا تھا، اس مرض کے نتیجے کے اندر وہ کس بنا پر تھا؟ وہ دو وجہ سے تھا۔ ایک تو تھا ان کو غرور نفس کہ ہم اہل کتاب بہت بڑے عالم ہیں، یہ تو ہو گیا اہل کتاب کا مرض کہ جی ہمیں جو دین کی سمجھ ہے نا وہ محمد کو کہاں پہ ہے، اس طرح جبے اس طرح کر کے رکھیں، جیسے جامعہ سلفیہ والے لیتے ایسے ایسے کہ مولوی صاحب کو نہیں ہم نے ماننا، جو مرضی ہو جائے، اس طرح کر کے پھرتے ہوتے ہیں۔ حافظ شریف کہتا ہے میں تو مولوی صاحب سے کی شکل بھی نہیں دیکھتا، مجھے کہیں پہ مل جائے میرے سامنے بیٹھے، میں کہا ہم تمہاری نہیں دیکھتے، تمہاری کون سی دیکھتے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بڑی بات سالوں پرانی بات، جب ان کے ساتھ وہ دوپٹہ لے کے پھرتے رہتے ہیں نا بازاروں میں، وہ ذرا متاثر ہو جاتے سارے ان سے کہ بابا جی آ رہے ہیں لال رنگ کا، میرا لال دوپٹہ ہو جی ہاں ادھر ادھر لہرائے میرا لال دوپٹہ مل مل کا، ہاں جی ہاں جی ان کے جب انہوں نے شروع کیا اس وقت ہی تیاری ہوئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کا اچھا، ان کو غرور کس بات کا؟ غرور نفس، اپنی علمی حیثیت کا۔ مشرکین کو کس کا؟ سیادت کا تکبر۔ کس کا؟ تکبر سیادت، سیادت سید سے سرداری کا، کہ ہم مکے کے سردار ہیں جی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی جو دو نعمتیں، ان کو علم اور سیادت، ہم نے پہلی چیز کیا ہے؟ قابلیت، علمی قابلیت اور مکے کی اندر سردار ہونے کی قوت، یہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی ذات کا ایک کرشمہ سمجھ بیٹھے ہیں، جس سے ان کے اندر ایک مرض پیدا ہو گیا سرکشی کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کے اندر اتنے مزے سے پھر رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی ان کو، الٹے انہوں نے اپنے اندھے پن کو نہیں دیکھا، اپنے اس جو حجاب تھا اپنے نبی کے دین کے درمیان اس کو نہیں اٹھایا، معجزے طلب کرنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا اب ان کا کیا ہو گیا؟ قلب ماہیت۔ قلب ماہیت سمجھتے ہیں؟ جب ہم یہ قلب کہتے ہیں الٹ جانے کو، ہمارا قلب جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہے ادھر لگا ہوا ہے، اس طرح کر کے لگا ہوا ہے اور اس طرح کر کے اس کے اندر سے، قلب کی بھی وجہ ہے، قلب کو قلب کہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے۔ ماہیت کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو، تو ماہیہ سے لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ماہیہ، ٹھیک ہے نا، وہ ماہیہ نہیں، وہ گانا نہیں پیار ماہیہ، وہ نہ سمجھ لیا ہمیں، یہ ماہیت اور چیز ہے، ماہیت، ٹھیک ہے، تو ماہیت ماہیہ سے لفظ یہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ماہیت یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت، آپ نے کاغذ کو جلایا کیا بن گیا؟ راکھ۔ پانی کو آپ نے، وہ چیز اپنی اصل حیثیت میں نہ رہ جائے، وہ کوئی اور چیز بن جائے۔ فرمایا ان کی آنکھیں اور ان کے دل، ان کا قلب ماہیت ہو گیا ہے
اب ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئیں، دل حق طلبی کے لیے نہیں رہ گئے، اس کے نتیجے میں دل نے کرنا کیا شروع کر دیا ہے، دل جھوٹ کے اندر مزے لیتا ہے، آنکھ چسکے لیتی ہے اور کاموں کے اندر۔ تو اب دونوں نے دینی تھی ہدایت، ایک شے کی قلب ماہیت ہی جب ہو گئی تو ہدایت کہاں سے اب ان کو آنی؟ نقلب کی جو معنی ہے وہ یہی ہے نا کہ قلب ماہیت اب ان کو ہو گئی، اب ان کے پاس فرمایا وہ دونوں چیزیں کہاں سے آنی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے قسمیں کھا کھا کے کہیں، ہم دکھا بھی دیں تو یہ پھر بھی ان کی دشمنی اس حد تک بڑھ چکی ہے، یہ بڑی بڑی اللہ کی قسمیں دھوکہ دینے کے لیے کھاتے ہیں۔ اہل ایمان تم بھی سمجھ لو کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو چکی کہ معجزہ دکھانے میں حرج کیا ہے۔ مرید اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں نا، میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، آپ مان جائیں، اب اس میں کیا ہے، کبھی کبھی آپ دروازہ کھول دیا کریں، ہاں جی تو ایسے کر لیا کریں، ہاں جی وہ کسی نہ کسی کو کہہ دیتے کہ تم یہ سفارش کرو، حضرت صاحب کو کہہ دو، ہاں جی وہ پھر آتے، وہ کہتے ہیں قائد صاحب اس میں کر لینے میں حرج کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دکھا بھی دیا، انہوں نے نہیں ہٹنا۔ اس لیے آپ دلائل دکھا دیتے ہیں نا کئی لوگوں کو، وہ کہتا نہیں اس طرح تو سے حدیث کا مطلب یہ نکل آئے گا، جی آپ سمجھ رہے ہیں نا میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم جب کسی کو رفاعی دین کی حدیثیں دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں نہیں یہ تو منسوخ ہو گیا تھا، ہاں جی یہ تو اللہ کے نبی نے بند کر دیا تھا۔ بھی بند کر دیا تھا تو پہلی دفعہ بھی بند کرتے نا، وہ تو تم بھی کرتے ہو۔ جب بند ہی ہو گیا تھا، بار بار بند ہو گیا، جن وجوہات کی وجہ سے بار بار بند ہوا ہے اسی ایک وجوہات کی وجہ سے پہلی بار بھی بند ہونا چاہیے تھا، ہاں جی یہ ہے وہ چیزیں کہ آپ جتنا مرضی انہیں دکھا دیں، نہیں صحیح روایت دکھائیں، ہاں جی کل بتا رہا تھا کفایت اللہ سنابلی کہ یزید کو بنانے میں کیا حکمت تھی، ہاں جی پھر وہ حکمتیں بیان کرنی شروع کی اس نے کہ وہ جی خاندان تھا، ان کا ابا بھی سیاسی تھا، دادا بھی سیاسی تھا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو بنایا، اور دیکھیں تو یہ تو حضرت نبی اس کے پھر دادے کو نبوت ملنی چاہیے تھی کیونکہ وہ سیاسی آدمی تھا تو حضور پاک کو نہیں ملنے چاہیے، کہتا کہ نیک ہونا اور بات ہے، لیکن جو اس کے اندر تھی نا، تو یہ بات تو جو بعد میں تم کو سمجھ آئی ہے، یہ تو نبوت بھی پھر ادھر ہی جانی چاہیے تھی، یہی تو وہ کافر کہتے تھے کہ یہ تمہیں نبی کس نے یار بنا دیا، نبی تو ہمیں بنانا چاہیے تھا، جن کا تجربہ تھا عربوں پر حکومت کرنے کا، تجربہ کار بندے کو بنانا چاہیے تھا۔ تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ قوم تباہ ہو گئی، بزنس تباہ ہو گئے، یوتھ یہ ابھی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو آپ جتنا مرضی لا کر فیصلہ بھی آ گیا نا نواز شریف کے حق میں، انہوں نے ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں، تباہی آ گئی، اب بھی ملک میں تباہی آ رہی ہے۔ اگر تو یہ جو ہے ڈی جی جو ہے آئی ایس آئی اس کو پشاور سے لا کے، اور باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے یہ مزید وہ 3 سال کی مانگ رہے ہیں، اگر تو مارچ کے اندر تحریک انصاف نے ان کو یہ دے دی اور ان کی اپائنٹمنٹ کر دی تو پھر کوئی تحریک عدم اعتماد لائی بھی گئی تو کامیاب نہیں ہونی، اگر نہ دی گئی تو پھر کیا ہوگا، تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد کے آنے سے بھی نقصان ہی ہے ملک کا، یہ پھر مظلوم بن جانے ہیں اور پھر اگلے الیکشن میں انہوں نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو بنے گا اس پر عوام جو ہے پھر وہ عوام کی توقعات اور بڑھ جائیں گی اور یہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے۔ ایسا وہ چکر چل پڑا ہے، انہوں نے ایسا زاویہ کھینچا ہوا ہے اوپر ظالموں نے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔
یہ بڑا گھن چکر ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ بس چل پڑے ایک بربادی کی راہ پر۔ آپ نے 5 سالوں میں وہ حکمت اور تدبر اختیار نہ کیا جس طرح مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ جناب معجزہ دکھانے میں کیا حرج ہے، تو لوگوں نے کہا ان کو حکومت دے کے تو دیکھو، کیا حرج ہے، کیا پتہ ٹھیک کر لے، دے کر تو دیکھو، دے کر تو دیکھو، تو دے کر دیکھ لی۔ یہ بیوقوف ہے، یار اس کی بھی دوائی کھا کر دیکھ ہی لو، وہ بعد میں بندہ مر جاتا ہے، کہتے لو پہلے بھی مرے، ہماری لحاظ سے کہتے ہیں چلو ادھا مر جائے، سمجھ گئے، دیکھ کے دیکھ لو، دے کے دیکھ لو۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو یہ آپ کو مشورہ دیتے کہ دے کے دیکھ لو۔ یہ وہ دلیل ہے جس کی بنا پر اہل حق میں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں زندگی کے معاملات میں بھی، کہ اس میں کر کے دیکھ لیں جی، حرج کیا ہے، ٹھیک ہے نا، چل ہاں ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جو بندہ پھسل جاتا ہے وہ تباہی ہو جاتی۔ یہ ہے باطل کا وہ مقام جہاں پر بڑی بڑی تحریکیں میں نے ڈوبتی ہوئی دیکھی ہیں۔ بھی جمہوریت کے اندر جا کر دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے، آمروں سے سلام لے لے، ملاقات ایک کر لینے میں کیا حرج ہے۔ یہ ہے تباہی جب پھرتی ہے۔ مولانا مودودی نے یہی غلطی کی تھی، ایک دفعہ ہی صرف مولانا نے یہ کہا کہ پاکستان بننے کہ ہم بطور تجربہ کے مولانا نے کہا مانا چاہتے ہیں، بس پھر وہ تجربہ ہی ہوا، ایسا ہوا کہ آج تک تجربہ ہی ہوئی جا رہا ہے، اور اصل محاذ جو تھا وہ سارا ضائع ہو گیا، تطہیر افکار ضائع ہو گئی، کتابیں نہیں وہ لکھی گئی، ٹھیک ہے، اور اب دیکھ لیں ہم پٹ رہے۔ اصل نقصان کافروں کا کچھ نہیں ہوا، اصل نقصان ہماری جماعت کا ہو گیا۔ ہم جس نظریے کے لیے اٹھے تھے ہماری طرف سے جاتے یہ بہاڑ میں، یہی کچھ ہی رہنا تھا جو پہلے تھا، وہ ایک تجربہ غلط کر کے نا تو تباہی پھر گئی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ آدمی کو شیخ کے علم پر اطمینان ہونا چاہیے، نہ کہ شیخ کے معجزوں پر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے بھی شیخ کاش صاحب کوئی معجزہ دکھائیں تو پھر ہی وڈا دم کرو تو انہوں نے دعا کرائی سی قبول نہیں ہوئی۔ شیخ کا علم دیکھنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی کیا نکلا کہ شیخ کے علم پر اطمینان ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی لچک لچی ڈال کر ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ آپ کا شیخ کے علم پر اطمینان نہیں۔ آپ کو تو جس کو قرآن آتا ہے وہی عالم ہے، دوسرا جو مرضی اپنے تجربات کہتا رہے وہی عالم ہے۔ اگر قرآن ہی نہیں، قرآن کو اس کو نہیں آتا، وہ عالم کس بات کا ہے؟ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو مان رہے ہیں، شیخ کے جی اطمینان ہے ہمیں کہ یہ، دوسری طرف آپ کہتے ہیں نہیں نہیں شیخ کو اس بات کا علم نہیں ہے، شیخ بولے بالے ہیں۔ یہ ہے وہ آپ کی جہالت جس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ شیخ کے کرامتوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اس کے علم اور عمل پر اطمینان کر کے اس کی پیروی میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے ماننے والوں تم کہیں کفار کے پیچھے جا کر کے تو یہ کام اپنا نہ کر لو۔ یہ اس کے اندر لاکھوں ہزاروں نقطے ہیں جس کی وجہ سے ایک تحریک جب چلے گی تو اس تحریک کے لیے یہ مشعل راہ ہیں کہ ایسے مقام بھی آ جاتے ہیں کہ جن مقاموں پر آ کر آپ کفر کے ساتھ مفاہمت اور مصالحت اور حکمت کے تحت سلام لے لیتے ہیں، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو شروع سے تمہارے خلاف ہیں، اے نبی پہلے ہی ایمان نہیں لے کر آئے، اب تو دعوت دیتے دیتے 10 سال ہو گئے، یہ کہاں پر ایمان لے کر آئیں گے؟ کیونکہ جس کی عقل تھوڑی بہتر ہوتی وہ تو شروع میں ایمان لے آتے ہیں، پھر جیسے جیسے عقل کی کمی کا ازالہ ہوتا جاتا ہے پھر ایمان لے کر۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جناب ابوبکر صدیق کتنی جلدی ایمان لے ہیں، باقی لوگ آہستہ آہستہ ایمان لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ برابر نہیں ہو سکتے، نہ عقل میں، نہ علم میں، نہ فضل میں۔ ان کی فراستیں تیز تھیں،
وہ نور نبوت کو جلد پہچان گئے. جن کی فراستیں ہی نہیں تھیں وہ تو فتح مکہ کے بعد جا کر کے ان کو ڈنڈا پھرائے تو پھر ایمان نہیں رہے. ادھر بھی وہ یہی کہتے رہے کہ محمد تیرے بھتیجے کی بادشاہی جو ہے نا وہ چمک گئی ہے. حضرت عباس نے کہا بادشاہی نہیں، ابو سفیان نبوت کیا ہے، نبوت زور پکڑ گئی ہے، اللہ کی تائید آئی ہے تو مکہ فتح ہوا ہے. یہ کوئی نبی نے ڈھونگ نہیں رچایا. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کوئی تحریک اٹھی ہے جو قبضہ کرنا چاہتی ہے پورے عرب کے اوپر، ہمیں غلام بنانا چاہتی. تو ہم تو اصل تو عرب کے اندر ہم ہیں. یہ وہی نظریہ ہے جو کفایت اللہ سنابلی نے پیش کیا ہے کہ اصل عرب میں تو ابو سفیان تھا. حضرت معاویہ کو اتنے سال ہو گئے تھے حکومت کرتے. یہ بات جی ان کے گھر کی تھی. یہ بات حضرت عمر کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو شورا سے کیوں نکال دیا؟ یہ بات علی کو کیوں سمجھ نہیں آئی جب ان سے کہا گیا آپ کے بیٹے کو بنا لے؟ وہ کہتے ہاں بھائی بناؤ حسن کو، کیونکہ میں اس کا ابا حکمران رہا ہوں اور اس کا نانا بھی حکمران رہا ہے. اتنی کچی گولیاں ہم حسینیوں نے نہیں کھیلی ناسبی، سمجھ گیا نا؟ تو کسی اور کو جا کے یہ پٹی پڑھائی، سمجھ گئے؟ حضرت عمر نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنے لڑکے کو کس لیے کروں. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں بڑوں کو کسی کو سمجھ نہیں آئیں. اس کو ساری سمجھ. حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بنا جاتے ہیں. یہ بات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ و فہم عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یا الہی، ان آیات میں آپ نے فرمایا کہ انسان کے ایمان کی بنیاد دلیل اور براہین پر ہونی چاہیے، نہ کہ معجزات و کرامات پر. یا اللہ ہمیں وہی ایمان نصیب فرما. اللہ ہمیں حق دیکھنے کی اور حق طلب رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کی اور آنکھوں کی قلب ماہیت نہ فرما، بلکہ جس مقصد کے لیے تو نے بنائے ان کے اصلی حال پر رہتے ہوئے حق طلب کرنے اور حق کو ماننے، جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ کافروں کے پروپیگنڈے سے کبھی متاثر نہیں ہونا، ہمیں بھی ان کے متاثروں سے مامون اور محفوظ فرما. یا اللہ ہم نے جو آپ نے ان آیات میں فرمایا ہے ہمیں اس کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق دے کر جنت الفردوس میں لے جا. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ میں خود بڑا شدید بیمار ہوں اور شدت جو ہے وہ 4-5 ماہ سے اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ذہنی پر بھی اثرات اس کے آتے ہیں. اللہ اس شدت بیماری اور اس کی حقیقت بیماری کو ختم فرما. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں تو حی و قیوم ہے. یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث. یا شافی و یا کافی اشف لنا اشف لنا. یا اللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرض المسلمین. یا اللہ بیماری سے نجات عطا فرما. یا اللہ بیماری کی کوئی وجہ بھی ہے اس کو ختم کر کے اپنی بارگاہ سے کن کے اشارے سے درست فرما دے. یا اللہ مزید امتحان میں نہ ڈال. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اسی طرح وہ لوگ جو میری طرح بہت سے امراض میں مبتلا ہیں ان کے بارے میں بھی یہی دعا ہے کہ یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے اللہ ہم مصیبتوں میں تجھ کو پکارنے والے ہیں، تجھے ہی تصرفات کا مانتے ہیں، تجھے با اختیار مانتے ہیں. یا اللہ تیرے ہی تو ہی عالم الغیب و شہادہ ہے. یا اللہ ہم تجھے یہ مانتے ہیں، ہماری مشکلات کو یا اللہ دور فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، پریشانیوں، غموں، کربوں سے نجات عطا فرما، دکھوں، الموں، دردوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری حاجتیں پہلے بھی آپ نے پوری کی ہیں، اب بھی آپ ہی نے پوری فرمانی. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم کسی بھی پریشانی میں ہم کو پریشانی دور فرما. یا اللہ بہت سے دوست غنی نہیں ہیں پیسے کے حوالے سے، ان کے پاس اسباب روزگار نہیں ہیں.
یا اللہ انہیں اسباب روزگار عطا فرما، حلال طیب پاک رزق عطا فرما، اور اس کو حلال طیب پاک راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، بابرکت رزق عطا فرما اور بابرکت راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت والی راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق کو ہمارے لیے وبال جان بنانے کی بجائے رحمتوں والا رزق بنا دے، کرم اور فضل والا رزق بنا دے۔ یا اللہ پہلے بھی تیری بارگاہ کے اندر ہم نے جب ہاتھ اٹھائے نا امید اور مایوس نہیں لوٹے، اب بھی ہم کو نا امید اور مایوس نہ بنا۔ یا اللہ ہم تو تیری بارگاہ میں سے پہلے بھی لے کر کھاتے رہے، ہمیں اب بھی دیتا یا اللہ ہمیں اب بھی دیتا جا۔ یا اللہ ہماری حاجتیں پوری کرنے والے رب، ہم نے یہ قرآن سنایا تجھے راضی کرنے کے لیے، انہوں نے قرآن سنا تجھے راضی کرنے کے لیے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان سنی ہوئی چیزوں کو ہمارے اعمال صالحہ میں شمار فرما، جس سے یا اللہ دین اور دنیا میں نجات ہو جائے، ان اعمال صالحہ میں اس کو شامل فرما۔ پاکستان ایک مشکل دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، یا اللہ مدد فرما۔ یا اللہ ہم ایک عجب چوراہے پر کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک یتیم بچے کی طرح دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، تیرا دین مظلوم ہو گیا، تیرا قرآن مظلوم ہو گیا۔ یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، دل جل رہے ہیں، دماغ جل رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہم نااہلوں کے ہاتھوں میں ہیں، یا اللہ نااہلوں سے نجات عطا فرما دے، اہلوں کو یہاں پر لے آ۔ یا اللہ بلا شبہ معجزے نہیں ہوتے، لیکن رحمت کی بارش بھی تو برستی ہے۔ یا اللہ گناہوں کو نہ دیکھ، رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ ہمیں سارے کرونا اور اس طرح کے دیگر مسائل میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ سعودی عرب میں دجال گھسایا، اپنے سعودی عرب کی حفاظت فرما، اپنے مکہ و مدینہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مکہ مدینہ کو دجال کے فتنوں سے مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین طیبین کی زیارت کیے ہوئے عرصہ ہو گیا، ایسے قوانین بنوا دے ان سے کہ جس کے ذریعے سے حرمین کی رونقیں لوٹ آئیں۔ یا اللہ اپنے کعبے کو آباد رکھ لے، نبی کے روضے کو، نبی کی مسجد کو آباد فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، ان کو بھی آباد فرما، ان کو بھی آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی۔ حاجی فقیر محمد صاحب جو ہیں ہمارے ساتھی ہے، پرسوں فوت ہو گئی۔ یا اللہ وہ میرے استاد تھے، میں ان کا استاد تھا۔ یا اللہ ہم دونوں کی بڑی محبت دین کی خاطر تھی، اللہ انہوں نے مجھ پہ بڑے دینی احسانات کیے ہیں۔ یا اللہ ان کے میرے آپس میں بڑے باپ بیٹے والے تعلقات تھے۔ یا اللہ تو ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، ان کا حشر مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ فرما، ان کی قبر کو منور فرما کے تا حد نگاہ وسیع فرما۔ یا اللہ منکر نکیر کے سوالات کو ان پر آسان فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ وہ جب تجھے ملیں تو ان کو ہنستا مسکراتا ہوا تو ان سے ملاقات فرما۔ یا اللہ وہ تجھ سے دیکھ کر تجھ کو ہنسنے، تو ان کو دیکھ کر مسکرا دے۔ یا اللہ ایسا ماحول ان کے لیے بنا۔ یا اللہ اب وہ تیرے پاس آ گئے ہیں، یا اللہ اس نے رزق حلال کھایا ساری زندگی، یا اللہ اس نے نیک کام کیے، میں اس کی گواہیاں دیتا ہوں، میری گواہی کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میرے ان سے بڑی محبتوں والے تعلقات تھے، یا اللہ میں ان کا کوئی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، صرف دعا کر سکتا ہوں۔ اللہ میری اس دعا کو ان تک پہنچا کے ان پر رحمت کی اور کرم کی اور فضل کی بارش فرما دے۔ یا اللہ ان کا جو نام ہے وہاں پر، یا اللہ ان کو نیک لوگوں کے اندر شامل فرما دے، حوض کوثر کا پانی ان کو لینے کی نصیب فرما، اور پل صراط سے آسانی سے نکلنے اور ان کے حساب کتاب میں آسانی فرما۔ یا اللہ تو بوڑھوں پہ رحم فرماتا ہے، ان کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہے۔ یا اللہ کمزوروں پہ کی حیا کرتا ہے۔ اللہ میں اس وقت کمزوروں میں بھی ہوں، بے بسوں میں سے بھی ہوں، لاچاروں میں سے بھی ہوں، میرے اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، تیری جناب سے لے کر ان کو یا اللہ جب جائیں گے میری دعاؤں سے تو یا اللہ وہ خوش ہو جائیں گے، اللہ ان کو خوش فرما دے، میری بھی لاج رکھ لے یا اللہ، میری ظاہری تقوی کی لاج رکھ لے یا اللہ، باطن پہ نظر نہ فرما
اللہ ہمیں باطن سے یا اللہ مامون اور محفوظ فرما۔ جتنے بھی فوت ہو چکے مولانا اسحاق، میری والدہ اور دیگر لوگ، جتنے بھی دنیا سے مرحوم مرد عورتیں جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، اور ہم زندہ اور مرداؤں کی مغفرت بھی فرما۔ اللہ دین کی بلندی فرما، شان و شوکت والا فرما، عروج فرما، ذی شان و بابرکت والا فرما۔ اللہ اپنے دین کا سایہ ہم پر قیامت کی صبح تک رکھ دے، اور ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔